السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 33 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے کے اندر ویڈیو نمبر 34 ہے۔ آج کی اس حکایت میں ایک نوجوان جو کہ غریب تھا، اس کی امانت داری کو بیان کیا گیا ہے۔ اس امانت داری کے ثبوت پیش کرنے پر اس کو کتنا بڑا صلہ اور بدلہ ملا، اس کو آپ حکایت کے مضمون میں دیکھیں گے۔ تو آئیے تمہیدی بات میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حکایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زواج بالامر، زواج کا معنی شادی بیاہ، معاملے کی وجہ سے شادی۔ کان ہناک شاب صالح ولکنہ فقیر جدا، ایک نیک نوجوان تھا اور لیکن وہ بہت غریب تھا۔ وفی یوم من الایام کان جائعا، اور ایک دن وہ بھوکا ہو گیا یا وہ بھوکا تھا، اور ایک دن وہ بھوکا ہو گیا۔ وَأَخَذَ يَبْحَثُ عَنِ الطَّعَامِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مَالٌ، اور وہ کھانے کو تلاش کرنے لگا اور لیکن اس کے ساتھ مال نہیں تھا۔ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْجُوعُ، اور بھوک اس پر سخت ہو گئی، یعنی اس کو سخت بھوک لگی۔ فَدَخَلَ حَدِيقَةً وَأَخَذَ تُفَّاحَةً مِنَ الشَّجَرَةِ، ایک باغ میں داخل ہوا۔ حدیقۃ کا معنی باغ، اس کی جمع آتی ہے حدائق۔ پس وہ ایک باغ میں داخل ہوا اور اس نے ایک سیب لیا درخت سے۔ یہ الا ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی ہو، کیونکہ یہاں پر ترجمہ بیٹھے گا نہیں۔ من الشجرۃ یہ اصل ہے، وَأَخَذَ تُفَّاحَةً مِنَ الشَّجَرَةِ، اور اس نے ایک سیب لیا درخت سے۔ ثم اکل نصفها، پھر اس نے اس کا آدھا کھایا۔ ثم شرب من ماء النہر بجانب المزرعۃ، پھر کھیت کے پہلو میں یا کھیت کے قریب نہر جو تھی اس کے پانی سے اس نے پیا۔ ثم شرب من ماء النہر، پھر اس نے پیا نہر کے پانی میں سے۔ اب وہ نہر کہاں تھی؟ بجانب المزرعۃ، کھیت کے پہلو میں یعنی کھیت کے قریب۔ کھیت کے قریب جو نہر تھی اس کے پانی میں سے اس نے پیا۔ لیکن انتبہ بعد ذلك من غفلته بسبب الجوع، اور لیکن اس کے بعد اس کو تنبہ ہوا اس کی غفلت سے، بھوک کی وجہ سے، اس کی غفلت سے اس کے بعد اسے تنبہ ہوا، یعنی وہ چوکنا ہو گیا، اسے ہوش آ گیا۔ لیکن وہ چوکنا ہو گیا اس کے بعد، یا وہ اسے تنبہ ہو گیا اس کے بعد اس کی غفلت سے، بھوک کی وجہ سے۔ وقال لنفسی، اور اس نے اپنے آپ سے کہا، ویحک، یہ ویحن، یہ ویلن کے معنی میں۔ ویلن کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، کلمہ عذاب ہے یہ، ہلاکت، کلمہ عذاب، بربادی۔ اور ویحن لہو، ویحن لہو اور ویحہو، یہ ضمیر بدلے گی ویحن کے ساتھ، تو ویحن لہو، ویحن لہو اور ویحک، اس کا معنی ہوتا ہے اس کا ستیہ ناس ہو، اس کا بیڑا غرق ہو۔ لیکن یہاں پر کا ضمیر ہے، ویحک، تو اب یہاں پر ترجمہ کریں گے تیرا ناس ہو، تیرا بیڑا غرق ہو۔ تو یہ جو ہیں ایک ہلاکت کے بددعا دینے کے لیے گویا جملہ استعمال ہوا۔ ویحک، تیری ہلاکت ہو، کیف تأکل من ثمار غیرک دون استئذان، کیسے تو تیرے علاوہ کے پھلوں میں سے کھاتا ہے بغیر اجازت کے، تیرے علاوہ کے پھلوں سے یعنی دوسروں کے پھلوں میں سے اس اجازت کے بغیر کیوں تو کھاتا ہے۔ وَأَقْسَمَ أَلَّا يَرْحَلَ حَتَّى يُدْرِكَ صَاحِبَ الْمَزْرَعَةِ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُسَامِحَهُ فِيمَا أَكَلَ مِنْ هَذِهِ التُّفَّاحَةِ،
اور اس نے قسم کھائی کہ وہ سفر نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ پالے کھیت والے کو، یعنی کھیت کے مالک کو پالے، جس سے وہ مطالبہ کرے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ سامح یسامح، مسامرت نے کمنا معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اور اس نے قسم کھا لی کہ وہ سفر نہیں کرے گا یہاں تک کہ کھیت کے مالک کو وہ پالے، جس سے وہ مطالبہ کرے یا جس سے وہ درخواست کرے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ فیما اکل من ہذه التفاحۃ، اس چیز کے بارے میں جس کو اس نے کھایا، یعنی یہ سیب، یعنی جو سیب اس نے کھایا اس کے بارے میں اس سے معافی مانگنے کی درخواست کرے، درگزر کرنے کی درخواست کرے۔ ادرک ادرک ادراکن کمنا پا لینا، جیسے قرآن کریم کے اندر اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں پا لے گی، یعنی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ فبحث حتی وجد دارہ، پس اس نے تلاش کیا یہاں تک کہ اس نے اس کے گھر کو پا لیا۔ فطرق علیہ الباب، پس اس نے اس پر دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ طرق یطرق کا منع طرق الباب کا منع دروازہ کھٹکھٹانا، باب نصر انصرو سے۔ فطرق علیہ الباب، پس اس نے اس پر دروازہ کھٹکھٹایا۔ فلما خرج صاحب المزرعۃ استفسر عما یرید، پھر جب وہ کھیت کا مالک نکلا تو اس نے پوچھا اس چیز کے بارے میں جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی کھیت کے مالک نے اس آدمی سے پوچھا کہ کس ارادے سے آیا ہے، ما موصولہ ہے۔ اس استفسر عما یرید، اس نے پوچھا اس چیز کے بارے میں جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے، جس کے ارادے سے وہ آیا ہے۔ قال صاحبنا، تو ہمارے ساتھی نے کہا، دخلت بستانک الذی بجوار النہر، میں داخل ہوا تیرے اس باغ میں جو کہ نہر کے قریب میں ہے۔ واخذت هذه التفاحة واكلت نصفها، اور میں نے یہ سیب لے لیا اور اس کا آدھا میں نے کھایا۔ ثم تذکرت انها لیست لی وارید منک ان، پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ میرا نہیں ہے، وارید منک، اور میں چاہتا ہوں تجھ سے، کیا چاہتا ہوں، ان تعذرنی فی اکلھا، کہ مجھے معذور قرار دے اس کے کھانے میں۔ عذر یعذر، عذرن کا معنی عذر قبول کرنا، معاف کرنا، معذور سمجھنا، ترک ملامت کرنا، کہ تو مجھے معذور سمجھے اس کے کھانے میں۔ وان تسامحنی عن ھذا الخطأ، اور یہ کہ تم مجھ سے درگزر کر یا مجھے معاف کر دے اس غلطی کو، اور یہ کہ تو مجھ سے درگزر کرے اس غلطی سے۔ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، لا اسامحک، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، ولا اسمح لک ابدا الا بشرط واحد، اور میں تجھے کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا مگر ایک شرط کے ساتھ۔ سمح اسمح کا معنی بھی یہی، ایک تو سمح اسمح کا معنی اجازت دینا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے معاف کرنا۔ ولا اسمح لک ابدا، اور ہرگز میں تجھے معاف نہیں کروں گا، الا بشرط واحد، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ قال صاحبنا، تو ہماری ساتھی نے کہا، اور وہ ساتھی کون تھا، وہ ثابت بن النعمان، اور وہ ثابت ابن نعمان تھی۔ وما ہوا هذا الشرط، اور یہ شرط کیا ہے؟ قال صاحب المزرعۃ، کھیت کے مالک نے کہا، ان تتزوج ابنتی، کہ تو میری بیٹی سے شادی کر لے، میری بیٹی سے شادی کر لے، یہ میری شرط ہے۔ قال ثابت، تو ثابت نے کہا، اتزوجها، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ قال الرجل، تو آدمی نے کہا، ولكن انتبه ان ابنتی عمیاء لا تبصر، خرساء لا تتکلم، سماء لا تسمع، اور لیکن متنبہ ہو جا، یعنی ایک تنبیہ کر رہا ہے، اور لیکن متنبہ ہو جا کہ میری بیٹی اندھی ہے، دیکھتی نہیں ہے۔ خرساؤ لا تتکلم، گونگی ہے، بولتی نہیں ہے۔ سماؤ لا تسمعو، بہری ہیں، سنتی نہیں ہے۔ وبدا ثابت بن نعمان یفکر و یقدر، اور ثابت ابن نعمان سوچنے لگے،
فکر یفکر تفکیرن کا معنی بھی سوچنا، اور قدر یقدر تقدیرن اس کا معنی بھی ہوتا ہے کسی کام کی انجام دہی میں غور و فکر سے کام لینا ہے۔ مطلب یہ کہ جو فکر یفکر کا معنی ہے وہی قدر یقدر کا معنی ہے، کسی کام کو کرنے میں غور و فکر سے کام لینا۔ ویسے قدر کے اور بھی معنی آتے ہیں۔ قدر یقدر تقدیرن کا معنی اندازہ لگانا، عزت کرنا، سراہنا، اور اسی طرح قیمت لگانا، اندازہ کرنا، تو یہ سب معنی قدر کے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر قدر یقدر یہ فکر کے معنی میں۔ انعم بہا من ورطۃ، انعم بہا من ورطۃ، ورطۃ اس کا معنی ہلاکت، مشکل، بھور، پریشانی، دشواری، اس کی جمع آتی ہے ورطاتن۔ ماذا یفعل وہ کیا کرے، ثم علم ان الابتلاء بهذه المرأة وشانها وتربیتها وخدمتها خیر من ان یأکل السدید فی جہنم جزاء ما اکلہ من التفاح۔ پھر اس نے جان لیا کہ یہ ابتلا یعنی مصیبت جو نازل ہوئی وہ کہ یہ ابتلا کہ ابتلا اس عورت کے ساتھ ابتلا اور اس کی حالت، شان کا معنی حالت، و تربیتیا و خدمتیا، اور اس عورت کے ساتھ اور اس کی حالت اور اس کی تربیت اور اس کی خدمت کے ساتھ ابتلا، یعنی اس عورت کی میں تربیت کروں، اس کی حالت کی دیکھ بھال کروں، تو یہ کیا ہے، اس کی خدمت کروں، یہ خیر من ان یأکل السدید، بہتر ہے اس بات سے کہ وہ پیپ کھائے، فی جہنم، جہنم کے اندر، سدید کا معنی پیپ، جزاء ما اکلہ من التفاح، اس سیب کے بدلے میں جس کو اس نے کھایا، یعنی اس عورت کی خدمت کروں اور اس کی تربیت کروں، اس کی خدمت کروں، یہ بہتر ہے اس سے کہ جہنم کے اندر کیا پیپ کھانا پڑے۔ ومل ایام ومد دنیا اللہ ایام معدودات، اور دن نہیں ہے اور دنیا نہیں ہے مگر چند دن، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے، دنیا کی جو ایام ہیں اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند دن کا نام ہے، پھر تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پر کچھ مصیبت سے سہ لینا یہ آسان ہے وہاں کی مصیبت سہنے سے۔ فقبل الزواج علی مدد، پس اس نے شادی کو قبول کر لیا، علی مدد ناگواری کے باوجود، علی مدد کا معنی ناگواری کے باوجود یا اذیت کے باوجود، تکلیف کے باوجود یا ناگواری کے باوجود یا تکلیف کے ساتھ۔ فقبل الزواج علی مدد، پس اس نے شادی کو قبول کر لیا ناگواری کے باوجود، وَهُوَ يَحْتَسِبُ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ مِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس حال میں کہ وہ اجر و ثواب کی اللہ رب العالمین کی طرف سے امید رکھ رہے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس شادی کو قبول کر لیا۔ وجاء یوم الزفاف، اور رخصتی کا دن آیا، وقد غلب الہم علی صاحبنا، اور غم غالب تحقیق کے غم غالب آ گیا ہماری ساتھی کے اوپر۔ کیف ادخل علی امرأۃ، کیف ادخل علی امرأۃ لا تتکلم ولا تبصر ولا تسمع، کیسے میں داخل ہوں گا ایسی عورت پر جو نہ بولتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ سنتی ہے۔ فاضطرب حالہ، اس کی حالت بری ہو گئی۔ اضطراباً کا معنی پریشان ہونا، بے چین ہونا، مضطرب ہونا، خراب ہونا، تو یہاں پر ترجمہ کریں گے اس کی حالت بے چین ہو گئی یا خراب ہو گئی۔ وتمنا لو ابتلاته الارض قبل هذه الحادثہ، اور اس نے تمنا کی کہ کاش زمین اس کو نگل لیتی اس گھٹنا سے پہلے، یعنی یہ واقعہ پیش آئے اس سے پہلے کاش زمین اس کو نگل لیتی۔ وَلَكِنَّهُ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، وقال اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت اور قدرت مگر اللہ ہی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک اللہ ہی کی طرف اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
ودخل علیہا یوم الزفاف فاذا بہ المرأتی، پس وہ داخل ہوئے رخصتی کے دن اس عورت کے پاس، بس اچانک اس عورت کو دیکھا، تقوم الیہ وتقول لہ، کہ وہ اس کے پاس کھڑی ہو کر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام کرتی ہے۔ فلما نظر الیہا تذکر ما یتخیلہ عن الحور العین فی الجنہ، پھر جب اس نے دیکھا اس عورت کی طرف تو اسے یاد آ گیا وہ جس کا وہ تصور کرتا ہے جنت میں حور عین کے بارے میں۔ جنت میں جو حور عین ملے گی، بڑی بڑی آنکھوں والی عورت، اس کو حور عین کہا جاتا ہے۔ جنت میں بڑی آنکھوں والی حور جس کا وہ تصور کرتا ہے وہ یاد آ گئی، یعنی اتنی اچھی اتنی بہترین، اس کو دیکھ کر جنت کی حور یاد آ گئی۔ قال بعد صمت، اس نے کچھ خاموشی کے بعد کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہا تتکلم وتسمع وتبصر، بلا شبہ وہ بات کرتی ہے اور سنتی ہے اور دیکھتی ہے۔ فاخبرها بما قال عنها ابوها، قالت، بس اس نے اس کو خبر دی، یعنی اس لڑکی کو خبر دی اس چیز کی جو اس کے باپ نے اس کے بارے میں کہی، تو اس لڑکی نے کہا صدق ابی، میرے باپ نے سچ کہا ہے، ولم یکذب، اور اس نے جھوٹ نہیں کہا۔ قال، انہوں نے فرمایا اصدقینی الخبر، تو میرے سامنے، یعنی یہ شوہر نے کہا تو میرے سامنے سچ بتا خبر کو۔ صدق اصدق سے امریکہ سے کہا اصدقینی الخبر، تو خبر کو میرے سامنے سچ بتا۔ قالت، تو اس نے کہا ابی قال عنی، میرے باپ نے میرے بارے میں کہا اننی خرساء، کہ میں گنگی ہوں۔ اب یہ گنگی کیوں میرے باپ نے میرے بارے میں کہا تھا؟ لأننی لم اتکلم بکلمت حرام، اس لیے کہ میں نے حرام کا کوئی کلمہ جو جس کا بولنا حرام ہو، اس کا میں نے تکلم نہیں کیا، میں نے ایسا کلمہ نہیں کہا جو حرام ہو۔ ولا تکلمت مع رجل لا یحل لی، اور نہ میں نے بات کی ایسے آدمی کے ساتھ جو میرے لیے حلال نہیں ہے، یعنی پرائے کے ساتھ میں نے کبھی بھی بات نہیں کی۔ وَإِنَّنِي سَمَّاعُ، اور بے شک میں بحری ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ لأننی ما جلست فی مجلس فیہ غیبۃ ونمیمۃ ولغو، اس لیے کہ میں نہیں بیٹھی ایسی مجلس میں جس میں غیبت ہو اور چغلی ہو اور لغو ہو، یعنی بیکار باتیں ہوں۔ وانی امیاء، اور بلا شبہ میں اندھی ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ لأنی لم انظر الی ای رجل لا یحل لی، اس لیے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی بھی آدمی کی طرف جو میرے لیے حلال نہ ہو، یعنی اجنبی کی طرف، غیر محرم کی طرف میں نے کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے میرے باپ نے کہا کہ میں اندھی ہوں۔ فانظر واعتبر بحال هذا الرجل التقی وهذه المرأة التقیة وکیف جمع اللہ بینہما، تو غور کر، دیکھ، فانظر دیکھ، اور تو اعتبر کو میں نے عبرت حاصل کرنا، اور تو عبرت حاصل کر اس پرہیزگار آدمی کی حالت سے اور اس پرہیزگار عورت کی حالت سے، اس پرہیزگار آدمی اور اس پرہیزگار عورت کی حالت سے تو عبرت حاصل کر۔ وکیف جمع اللہ بینہما، اور کیسے اللہ نے ان دونوں کے درمیان جمع کیا، کیسے اللہ نے ان دونوں کو جمع کر دیا۔ اب اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو الدروس المستفادۃ سے بیان کر رہے ہیں۔ ان المسلم مہما بلغ به الجوع لا یاکل حراما ابدا ولا یمد یدیہ لشیء الا بعد ان یستأذن صاحبہ فی ان یاخذہ، کہ مسلمان کتنا ہی اس کے ساتھ بھوک پہنچ جائے، کتنی ہی اس کے ساتھ بھوک پہنچ جائے، مطلب یہ ہے کہ کتنی ہی اسے بھوک لگ جائے۔ مہما بلغ بہ الجوع کا لفظی معنی کتنی ہی اس کے ساتھ بھوک پہنچ جائے، مطلب کتنی ہی اسے بھوک لگے، بھوک کا سامنا ہو، وہ لا یاکل حراما ابدا، وہ کبھی بھی حرام نہیں کھاتا ہے۔ ولا یمد یدیہ لشیء الا بعد ان یستأذن صاحبہ فی ان یاخذہ،
اور وہ اس کے دونوں ہاتھ کو نہیں بڑھاتا ایسی چیز کے سامنے، کسی چیز کے سامنے، اور وہ اس کے دونوں ہاتھ کو کسی چیز کے سامنے نہیں بڑھاتا مگر اس کے مالک سے اجازت چاہنے کے بعد، اس میں اجازت چاہنے کے بعد اس بات میں کہ وہ اس کو لے، یعنی اس چیز کو لینے میں اس کے مالک کی اجازت لینے کے بعد ہی اس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے وَإِذَا أَخْطَأَ الْمُسْلِمُ وَأَخَذَ شَيْئًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا بُدَّ أَن يَبْحَثَ عَنْ صَاحِبِهِ وَيَرُدَّ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُ أَن يُسَامِحَهُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ اور جب مسلمان غلطی کر جائے اور وہ کچھ لے لے، کوئی چیز لے لے لوگوں کے مالوں میں سے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کے مالک کو تلاش کرے اور اس کی طرف اس کی ضرورت کو لوٹا دی، یعنی اس کی جو ضرورت کی جو چیز اس نے لی ہے وہ اس کو لوٹا دی، اور وہ لوٹا دے اس کی طرف اس کی ضرورت کی چیز، یا اس سے درخواست کرے کہ وہ اس سے درگزر کرے تاکہ وہ نہ آئے قیامت کے دن اور نہ لے اس کی نیکیوں میں سے، تاکہ وہ قیامت کے دن نہ آئے اور اس کی نیکیوں میں سے نہ لے لے۔ یہ یا خود کا تعلق لا کے ساتھ بھی ہوگا، لا یاتیا، اسی طرح لا یاخذ، تاکہ وہ نہ آئے قیامت کے دن اور وہ نہ لیوے اس کی اچھائیوں کو، اس کی نیکیوں کو۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 34۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں، فی امان اللہ، الی اللقاء۔